والافئدہ، تمہارے اندر ایک حساس ترین دل بھی رکھ دیا۔ دل بظاہر خون پہنچانے کی مشین ہے، سارے بدن میں خون بھیجتی ہے، پھر بدن سے واپس دل کا ایک حصہ باہر دھکیلتا ہے، ایک اندر کھینچتا ہے۔ دو حصے ہیں دل کے، ایک حصہ خون باہر دھکیلتا ہے، دوسرا پھر اسے اندر کھینچتا ہے۔ باہر جو خون جاتا ہے وہ ایک ایک نس میں باریک ترین نسیں، پھر جلد کے ایک ایک ذرے میں، وجود کے گوشت کے ایک ایک ذرے میں جاتا ہے، پھر دل کا دوسرا حصہ اسے واپس کھینچتا ہے۔ واپس آنے تک وہ میلا ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر سانس کی آمد و رفت اور پھیپھڑے اور جگر کا کام ہے کہ اسے پھر آکسیجن دے کر صاف کرے، اور اس میں جو نائٹروجن بن گئی یا جو میل شامل ہوگی اسے باہر خارج کر دے۔ تو یہ پورا ایک نظام چلتا ہے، سانس کا، پھیپھڑوں کا، جگر کا، دل کی دھڑکن کا، تو تب جا کر ایک ایک ذرے، ایک ایک نس تک، حتیٰ کہ جلد کے خلیوں تک، اگر جلد میں کسی جگہ یہ باریک نس کوئی ٹوٹ گئی، یہاں خون نہیں پہنچ رہا، یہ سیاہ ہو گئی۔ یہ کوئی ایک نس ٹوٹ گئی، یہ جلد جل گئی۔ اتنا باریک نظام ہے کہ جلد کے ایک ایک خلیے تک وہ جاتا ہے، بدن کے ایک ایک ذرے میں صلاحیت کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو جانور ذبح کر دیا جاتا ہے وہ تب تک اسے کاٹا نہیں جاتا جب تک خون بدن سے خارج نہ ہو جائے، اسے دم مسفوح کہتے ہیں، اور وہ حرام ہے۔ لیکن جو قومیں ذبح نہیں کرتی، مشین سے کاٹ دیتی ہیں یا جھٹکا کر دیتے ہیں، ایک دم سے گردن کاٹ دی اور گوشت میں لگ گئے، تو ذبح میں بھی یہ حکم ہے کہ گردن میں جو ایک تسمہ سا ہوتا ہے سفید سا، وہ نہ کاٹا جائے، کیونکہ اگر وہ کٹ جائے، حرام مغز ہوتا ہے، اگر وہ کٹ جائے تو دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، سارا خون باہر نہیں جاتا۔ اس لیے ذبح کرنے میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے۔ بڑے جانور تو قصاب ذبح کرتے ہیں، تو پرندے وغیرہ تو ہم ذبح کرتے رہتے ہیں، گردن بالکل نہ کٹے یا یہ حرام مغز نہ کٹے، اس کا کٹنا مکروہ ہوتا ہے۔ جب تک حرام مغز رہتا ہے ایک حد تک دل میں دھڑکن رہتی ہے، جب تک دل میں دھڑکن ہوتی ہے خون باہر نکلتا رہتا ہے۔ اور آپ نے کبھی ذبح کے وقت جانور کو دیکھا ہو تو پتہ چلتا ہے دل کی دھڑکن کا، جب پیچھے سے دل پمپ کرتا ہے تو وہ فارا مارتا ہے۔ تو نس نس سے خون نکل جاتا ہے، لیکن جو لوگ ذبح نہیں کرتے اور خون نہیں نکالتے تو ان کا گوشت پکا ہوا بھی اگر ہو تو آپ چند بوٹیاں رکھ کر اس میں پلیٹ میں پانی ڈال دیں، تھوڑی دیر انہیں ہلائیں تو سارا پانی سرخ ہو جائے گا، ہر ذرے میں خون ہوتا ہے۔ آج مغرب میں بھی یہ طے ہوا ہے، قانوناً یہ ہو گیا ہے کہ جانور کا گلا کاٹ کر اسے لٹکا دو، جب تک خون آتا رہے اسے کھاؤ مت، سارا خون نکال کر پھر اس کی کھال اتارو اور اسے کاٹا جائے مشینوں میں، اس لیے کہ وہ جو خون کے اجزاء رہ جاتے ہیں گوشت میں وہ انسان کے لیے سخت مضر صحت ہے۔ تو چلو اللہ کا نام نہیں لیتے، لیکن اسلام کا طریقے ذبح تو آج سائنس کو بھی اپنانا پڑا۔ 1450 سال دھکے کھانے کے بعد سائنس وہاں پہنچی جہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روز اول پہنچا دیا۔ تو یہ کام تو دل کا ہے جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اسے قلب کہتے ہیں عربی میں، اور قرآن میں
اس کے بارے کتنی دفعہ یہ لفظ قلب استعمال ہوا ہے، کاف لام بے. یہ افیدہ کیا ہے؟ اسے افیدہ کو انگریزی میں سیٹل ہارٹ کہتے ہیں، سائنس بھی مانتی ہے اسے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں، علماء حق بتاتے ہیں کہ یہ ایک لطیفہ ربانی ہے جو اس پمپنگ مشین کے اندر ہے. لطیف اس شے کو کہتے ہیں جو سمع و بصارت کی قید میں نہ آئے، جسے ہم دیکھ نہ سکیں وہ چیز لطیف ہے، جسے ہم سن نہ سکیں وہ آواز لطیف ہے. تو ایک نظر نہ آنے والا لطیفہ ربانی ہے جو نور ہے، وہ بھی اسی دل کے اندر رکھا گیا. اللہ کریم فرماتے ہیں میری تخلیق دیکھو، انہی ذرات سے جن سے تمہارے پاؤں بنے، ناخن بنے، سر کے بال بنے، سر بنا. روز ناخن تم ہفتے کاٹ دیتے ہو، بال کاٹ دیتے ہو، پھر آ جاتے ہیں، سب کچھ اسی سے بنا. لیکن یہ نازک ترین دل اور اس کے اندر وہ لطیفہ ربانی بھی انہی ذرات سے یہ دل کی کوٹھڑی بنا کر جو اتنا کام کر رہی ہے کہ ماں کے پیٹ سے سب سے پہلا کام وجود کا جو حصہ شروع کرتا ہے وہ دل ہے. اعضاء مکمل بعد میں ہوتے ہیں، دماغ بعد میں بنتا ہے، آنکھیں کان بعد میں بنتے ہیں، پہلے دل بنتا ہے. اور روز اول سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے خون سپلائی کرنے سے باقی اعضاء و جوارے بنتے رہتے ہیں. ماں کے پیٹ سے شروع ہو کر لبے گور تک رکتا ہے، کوئی سستانے کا موقع نہیں ہے اس کا. جب رکتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی. اب اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی رکھ دیا، افیدہ، دل کی گہرائی میں کوئی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو سارا بدن صحیح رہتا ہے. اذا صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا ٹھیک رہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتِ الْجَسْدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے. وَكَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، یہاں حضور نے لفظ قلب استعمال فرمایا چونکہ اسی قلب کے اندر افیدہ ہے. یہ دل ہے دھڑکنے والا. اب اس کے دو شعبے ہو گئے کام کے. ایک شعبہ تو ہو گیا خون پہنچانے کا، اگر وہ صحیح رہے تو بدن کی جسمانی صحت صحیح رہے گی. دوسرا شعبہ ہو گیا وہ نورانی لطیفہ ربانی جو ہے، اگر وہ صحیح رہے تو انسان کا عقیدہ، ایمان اور کردار صحیح رہے گا. تو جہاں خرابی دل میں آئی وہاں باقی عمارت تباہ ہو جائے گی. اگر وہ سمت صحیح نہ رہی، اب ہر دل میں دیا بھی ہے، اس میں تیل بھی ہے، اس میں بتی بھی ہے، یہ افیدہ ہے. لیکن کیا وہ چراغ از خود روشن ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. اسے نور نبوت کی روشنی چاہیے. جب اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ چراغ روشن ہو جائے. جب چراغ جل اٹھتے ہیں تو پھر ان کی حفاظت کرنا پڑتی ہے. کوئی ایسا جھونکا ہوا کا نہ آئے جو اسے بجھا دے، اس کی بتی خراب نہ ہو جائے، اس میں تیل ختم نہ ہو جائے. جس طرح دل دھڑکتا ہے، زندگی کی نمو ہوتی ہے، انسان پیدا ہوتے ہی بھوک کے لیے تڑپ اٹھتا ہے. ماں کے پیٹ میں تو اللہ کریم نے نظام کر رکھا تھا، ماں کی غذا سے اس کو غذا مل رہی تھی.
پیدا ہوتے ہی جانور کا بچہ ہو انسان کا ہو بھوک لگ جاتی ہے اسے، کھانے پینے سے اس کا جسم توانا ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، دانا و بینا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ دل کا چراغ نور ایمان سے جلتا ہے تو یہ اس کا بچپن ہے۔ پھر حسن کردار اس کی تربیت کرتا ہے، وہ اس کی غذا بھی ہے، اس کی دوا بھی ہے۔ جتنا کوئی شریعت پہ عمل کرتا ہے اور جتنے خلوص سے کرتا ہے اتنی اس کی دوا اور غذا خالص ہوتی جاتی ہے، اور وہ بھی پلتا بڑھتا جوان ہوتا جاتا ہے۔ اگر ساتھ وہ بھی جوان ہو جائے تو جسم کو بھی منور کر دیتا ہے، اسے برائی سے نفرت ہو جاتی ہے، نیکی سے محبت ہو جاتی ہے، اس کا کردار سنور جاتا ہے، اور یہ ہے مومن کی زندگی اور مکمل زندگی۔ اب اگر کسی نے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، کلمہ سنا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ قبول فرمائے اس کا اسلام بھی، پھر ساری زندگی پرواہ نہیں کی، حلال حرام کی تمیز نہیں رکھی، پاک پلید کو نہیں دیکھا، جائز ناجائز کو نہیں دیکھا، عبادات ترک کر دی، معاملات ترک کر دیے، تو پھر یہ چراغ دھیما پڑتا جاتا ہے اور کبھی بجھ بھی جاتا ہے۔